بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، سبق ہم پڑھ رہے تھے اردو ادب میں عید الفطر، اور اس کی جو سبق ہے زیادہ تر وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک شعر اور ایک آخری پیراگراف رہتا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ آج ہی آپ کو اس سبق کی مشق بھی کرا دی جائے۔ سبق کی طرف آتے ہیں کہ طالب الآبادی نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے۔ صفحہ نمبر ہے 44 پینسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں، الفاظ کے معنی مشکل الفاظ کے بورڈ اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھیں۔ مشق میں کرواؤں گا، وہ بھی آپ نے اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کرنی ہے۔ سوالوں کا جواب میں زبانی دوں تب بھی آپ نے لکھنا ہے، اور اگر میں بورڈ پہ لکھوں تب بھی آپ نے لکھنا ہے۔ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ تفرقہ کہتے ہیں نفاق کو، فرقہ واریت کو، فرقہ لڑائی جھگڑا بھی لکھ سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، یعنی طالب الآبادی صاحب اس جو شعر ہے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ عید الفطر پہ عام طور پہ روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جاتا ہے، اکٹھے رہا جاتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ آپس میں کوئی دو لوگ لڑے ہوئے ہوں تو ان کو درمیان بھی صلح کرا دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یار عید کا موقع ہے تو لڑائی جھگڑا ختم کرو اور آپس میں صلح کر۔ اس رجحان سے، رجحان کے معنی جھکاؤ، توجہ، میں نے بتایا ہوا ہے پہلے، میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ اس رجحان، جھکاؤ نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ بات یہ پہلے بھی ہم کر چکے کہ اب عید کے چاند کو یا عید الفطر کو محض اچھل کود یا حسن و عشق کے قصے بیان کرنے کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں بہت سارے حوالے شامل ہو گئے ہیں، جن میں ایک حوالہ روٹھوں کو منانے کا بھی ہے کہ عید پر روٹھوں کو منایا جاتا ہے، مذہبی حوالے سے اقدار کو بیان کیا جاتا ہے، غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی عید منانے کے قصے کہانیاں بھی بیان ہوتے ہیں۔ تو اب عید اردو ادب میں جو عید الفطر کا یہ شاعری میں جو حصہ تھا، اب وہ اس کا میدان بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ مختصر سی مشق ہے، اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، لیکن میں اس کو انشاءاللہ آپ کو یہ کروا دیتا ہوں مشق۔ سوال آپ لکھیے، ساتھ ساتھ میں جواب ساتھ بولوں گا، آپ لکھتے جائیے۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف جزوے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب یہی ہے کہ شعراء و ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان کو
ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ بے جزو ہے عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے شعراء و ادباء نے عید الفطر کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ اس کے بعد ہے جیم جز۔ اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں کا نام لکھیے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات جواب میں ہے ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ 3 رخ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا لکھیے، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، پہلا رجحان۔ دوسرا ہے عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ تیسرا ہے ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ اس کے بعد ہے دال جز۔ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ اردو شاعری کو شعراء نے ہر دور میں اس لیے موضوع بحث بنایا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ اس لیے اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3، کون سی چیز اقبال کو عید کی چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے یاد طفلی یعنی بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ مصرع اردو کے مشہور شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے۔ عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟
عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کا تعلق ہماری داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 6، صحیح کے آگے صحیح کا اور درست کے آگے درست کا نشان لگائیں۔ جملے دیے ہوئے ہیں، ان کو جو صحیح ہے وہ صحیح کریں گے، جو غلط ہے وہ غلط کریں گے۔ الف جزو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، درست ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں۔ نوحہ اور مرثیہ ایک ہی چیز ہے، لیکن سبق کی عبارت کے حوالے سے نوحہ ہے تو یہ غلط ہے۔ عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں، درست ہے۔ سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، غلط ہے۔ 5 اشعار کے شعراء کے اشعار درج ہیں۔ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست ہے۔ سوال نمبر 7، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ معروضی سوالات ہیں، سوال آپ کو دیا گیا ہے اور نیچے اس کے 4 ممکنہ جواب دیے گئے ہیں، جس میں سے ایک درست جواب درست ہے۔ آپ نے اس درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے کہ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے؟ اقبال، حفیظ جلندھری، عبد المجید سالک یا حالی؟ اس کا درست جواب عبد المجید سالک۔ بےجز حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عظمت رفتہ، احساس شادمانی، عبرت انگیزی یا لطف و مسرت؟ اس کا درست جواب ہے عبرت انگیزی۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ عمراء، غرباء، متوسط یا سفید پوش؟ تو لامحالہ اس کا جواب ہوگا غرباء۔ شاعر نے لذت افزائے شعور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ہلال کی طرف، ستاروں کی طرف، عید الفطر کے چاند پہ یا نماز عید الفطر؟ اس کا درست جواب ہے عید الفطر کا چاند۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی، غزلوں کی طرف، نظموں کی طرف، مرثیے کی طرف یا شہر آشوب کی طرف؟ تو اس کا درست جواب ہے نظموں کی طرف۔ سوال نمبر 8 جو کہ آخری سوال ہے، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس چیز سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ جواب میں ہم لکھیں گے کہ مصنف نے عید الفطر کا تعلق ملی احساسات کی ترجمانی سے جوڑا ہے، فکری زندگی کے خد و خال سے، اسلامی روایات کی پاسداری سے، تخلیقی جوہر کے حوالے سے افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کرنے سے، مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے، اور اس کو درون خانہ عید ملن یا عیدگاہ میں میل ملاقات سے بڑھا کر بہت سے موضوعات ہیں، چند کا ذکر کر دیتا ہوں۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بڑوں اور بچوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط اور غریب طبقے کے وسائل و حالات کا تعلق ان تمام چیزوں سے بھی شاعر نے جوڑا ہے۔ یہ تھا میرے بچے آپ لوگوں کا آج کا سبق اور ساتھ تھی اس کی مشق۔ تو
تو آج کا جو سبق ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے آپ کا ختم۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ توجہ سے پڑھیے۔ اسباق میں الفاظ کے معنی جو بتاتا ہوں وہ توجہ سے اپنے پاس لکھیے اور ان پہ بڑی اچھی طرح سے آپ عمل بھی کیجئے۔ جو کہا جاتا ہے الفاظ کے معنی لکھیے، اس کے علاوہ مشقیں جو ہیں وہ اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھیے، ان کو یاد کیجئے۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ ہم نے 75 میں سے انشاءاللہ 75 نمبر لینے ہیں۔ تو بہت شکریہ، اللہ نگہبان، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔